بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے معطل کا قاعدہ پڑھا، اب شروع کرتے ہیں لفیف۔ لفیف کیا ہوتا ہے عربی کے اندر، اس کی پہچان کریں گے۔ لفیف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علت ہو۔ آپ نے سمجھ گیا حروف اصلیہ آپ نے سمجھ رکھا ہوگا پچھلے سبق کے اندر، اگر نہیں سمجھا ہے تو آپ سمجھے جا کے وہاں سے، تب جا کے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہر پچھلا سبق اگلے سبق کے ٹچ میں چل رہا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ لفیف مفروق وہ کلمہ ہے جس میں دو حروف علت منفصل ہو، جیسے ولیہ۔ حرف علت آپ نے سمجھ رکھا ہے پچھلے سبق میں الف واو یا، تو یہاں پہ واو اور یا ہے، یہ منفصل ہے یعنی الگ ہے، یعنی بیچ میں ایک لام کلمہ آ چکا ہے، اسی لیے اس کو منفصل کہا گیا ہے، یعنی الگ الگ کلمہ۔ لفیف مقرون وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف علت متصل ہوں، جیسے طوا، واو اور یا حرف علت ہے، یہ دونوں ایک ساتھ ہے۔ لفیف مفروق، لفیف مفروق ثلاثی مجرد کے 3 بابوں سے آتا ہے۔ اب کون کون باب ہے؟ ضرب، سمع، حسیبہ۔ ضرب یضرب کی مثال الوعی، محفوظ کرنا، وعا۔ اب دیکھیں واو بھی الگ ہے، یا بھی الگ ہے، بیچ میں لام کلمہ آ چکا ہے، اسی لیے یہ منفصل ہے یعنی الگ الگ ہے۔ وعا، یعوی، واعن، اعلا، تعی۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واو یعنی حرف علت واو اور یا الگ الگ ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح سمیع اسماء کے اندر الوجی، بیل کے گھر گھس جانا، وجیع، یوجا، واجن، ایجا، لا توجا۔ حسیب یحسب کی مثال الولی، نزدیک ہونا، ولی یلی، والن، لی، لا تلی۔ لفیف مقرون ثلاثی مجرد کے 2 بابوں سے آتا ہے، جیسے ضرب، سمع۔ ضرب کی مثال الروایت، کسی سے بات نقل کرنا، روا یروی، راون، اروی، لا تروی۔ سمع اسماء کی مثال العی، عاجز ہونا، تھکنا، اعی، یعی، عائن، ایعا، لا تعی۔ آپ لفیف کے قاعدے کو بھی سمجھ رکھا ہے، اس کی 2 قسمیں، اس کو بھی آپ نے سمجھ رکھا۔ اس کے بعد ہر 2 قسم کے قاعدے کو بتایا گیا اور مثال دے کر سمجھایا گیا، اس کو بھی آپ نے اس سبق کے اندر سمجھ رکھا ہے۔ ابواب 7 اقسام ایک نظر میں ڈالیں، یعنی 8 ابواب کی جو قسمیں ہیں اس کو ایک نظر میں ڈالیں۔ صحیح، مضاف، محموز العین، محموز اللام، مثال واوی، مثال یائی، اجوف واوی، اجوف یائی، ناقص واوی، ناقص یائی، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ پچھلا جتنا سبق تھا اس کے اندر آپ نے قاعدہ پڑھا اور مثال پڑھا ہے، اس کو مصنف علیہ الرحمہ شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس ڈائیگرام کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو وہ ہے کیا؟ صحیح۔ اب صحیح کتنے باب کا ہوگا؟ نصر، ضرب، سمع، فتح، کرما اور حسیبہ۔ اسی طرح مضاف نصر، ضرب، سمع، کرما۔ محموز الفا نصر، ضرب، سمع، کرما۔ محموز العین سمع، فتح، کرما۔ محموز اللام نصر، ضرب، فتح، کرما۔ مثال واوی ضرب، سمع، فتح، کرما، حسیبہ۔ مثال یائی ضرب، سمع، فتح، کرما۔ اجوف واوی نصر، ضرب، سمع، اجوف یائی نصر، ضرب، سمع، فتح۔ ناقص واوی نصر، ضرب، سمع، فتح، کرما، ناقص یائی نصر، ضرب، سمع، فتح، کرما۔ لفیف مفروق ضرب، سمع، حسیبہ۔ لفیف مقرون ضرب، سمع۔ آپ اس کو یاد کریں اور اپنے ذہن میں ہر وقت رکھیں، تاکہ آپ جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا جو قاعدہ یاد ہو رہا ہے اور آپ جو قاعدہ کر رہے ہیں، اس کے بیس اور بنیاد پر اگر آپ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور آپ جو عربی پڑھیں گے، بولیں گے، سیکھیں گے، لکھیں گے، تو آپ کو آنے والی جو بھی کتابیں ہوں گی اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس سبق کے اندر صرف اتنا ہی سمجھے، یہ ثلاثی مجرد کے ابواب جو بھی تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ثلاثی مزید فی کے ابواب اگلے سبق سے شروع کیا جائے گا۔ تو بس ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔